میں روزانہ دوں در سے فیضان سنت و توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم آپ کو سلسلہ درس فیضان سنت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کی نیت سے فیضان سنت کا درس سماعت کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم فیضان سنت کے باب فیضان نماز سے بہت خوبصورت معلومات پر مبنی انشاءاللہ درس سماعت کریں گے۔ نیت فرما لیں کہ اول تاخر اللہ کی رضا کے لیے درس کو سماعت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم سنیں گے کہ کس نبی علیہ السلام نے کون سی نماز ادا فرمائی۔ بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف اوقات میں مختلف نمازیں جدا جدا وقت پر ادا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے ان محبوبان بارگاہ کی اداؤں کو ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح ہونے کے شکریہ پر 2 رکعتیں ادا کیں تو یہ نماز فجر ہو گئیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی رحمت سے جنت میں اجالا ہی اجالا ہے، جنت میں نور ہی نور ہے۔ تاہم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جس وقت زمین پر جلوہ گر ہوئے، آپ کے مبارک قدموں سے جب زمین کو نوازا گیا، اس وقت شب تھی، یعنی آدم علیہ السلام نے شب کو دیکھا، نائٹ دیکھی، اور پھر اس کے بعد جب صبح آئی یعنی اجالا ہوا تو آدم علیہ السلام خوش ہوئے۔ اس پر آپ نے 2 رکعت نماز فجر ادا فرمائیں۔ اسی طرح نماز ظہر، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام، جب آپ نے اپنے فرزند کو یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جب آپ نے ذبح کرنا چاہا اللہ کی راہ میں، تو آپ علیہ السلام کے فرزند یعنی اسماعیل علیہ السلام کی جان محفوظ رہی اور دمبا قربان ہوا۔ تو اپنے بیٹے کی جان محفوظ رہنے اور دمبا قربانی کرنے کے شکریہ میں ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت 4 رکعتیں ادا فرمائیں، جو ہمارے لیے نماز ظہر ہو گئیں۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں نماز عصر کے بارے میں۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، 100 سال کے بعد آپ کو اللہ نے زندہ فرمایا، یعنی 100 سال آپ وفات پائی، آپ نے 100 سال فوت ہوئے رہے، اور پھر 100 سال کے بعد عزیر علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ جب عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ فرمائے گئے، اس کے بعد آپ نے 4 رکعتیں ادا فرمائیں، وہ ہمارے لیے نماز عصر ہو گئی۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی جو حکایت ہے نہایت دلچسپ ہے۔ حکم خداوندی سے آپ علیہ السلام 100 سال فوت رہے۔ آپ کی سواری کا جو گدھا تھا وہ گل کر بکھر چکا تھا، لیکن آپ کا جو کھانا اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس صحیح اور سالم یعنی سلامت تھے۔ 100 سال کے بعد اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا اور آپ کی نظروں کے سامنے
آپ کی وہ سواری یعنی گدھا بھی اللہ نے زندہ فرمایا۔ اس پر عزیر علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی اور وہ ہمارے لیے نماز عصر ہو گئی۔ نماز مغرب بہت دلچسپ ہے۔ نماز مغرب میں 3 رکعتیں ہم ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا داود علیہ نبی جینا علیہ السلام بوقت مغرب 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد داود علیہ السلام نے سلام پھیر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی یہ ادا مقبول ہو گئی، اور اللہ جل جلالہ نے اس ادا کو بھی سلامت رکھتے ہوئے ہمارے لیے نماز مغرب کی 3 رکعتوں کو ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ اور پھر نماز عشاء، سبحان اللہ رب العالمین، نماز عشاء یہ ہمارے پیارے آقا، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، شہنشاہ ہر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، یعنی نماز عشاء آپ علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے اس کا خلاصہ سنتے ہیں۔ نماز فجر یہ آدم علیہ السلام کی ادا ہے، اور نماز ظہر یہ ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے۔ نماز عصر یہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی ادا ہے۔ نماز مغرب یہ حضرت سیدنا داود علیہ السلام کی ادا ہے، اور نماز عشاء ادائے مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ کیا آپ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا فرمائیں گے انشاءاللہ؟ جب نماز ادا کریں گے، یعنی نماز فجر ادا کریں گے، تو اپنے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد آئے گی۔ نماز ظہر ادا کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آئے گی۔ نماز عصر ادا کریں گے حضرت عزیر علیہ السلام کی یاد آئے گی۔ پھر وہ آپ کا جو واقعہ ہے اس کا خلاصہ بھی ذہن میں آئے گا۔ جب نماز مغرب ادا کریں گے تو حضرت داود علیہ السلام کی ادا ذہن میں آئے گی، اور نماز مغرب میں داود علیہ السلام اور عشاء کی نماز کے وقت اپنے مدینے والے آقا، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ مصطفیٰ کریم اور دیگر انبیاء کی یادوں میں جس وقت ان نمازوں کی ادائیگی کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوگی۔ کیا آپ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خود بھی پابندی سے نماز پڑھیں گے، اور انشاءاللہ دیگر عاشقان رسول کو بھی نماز پابندی سے پڑھنے کا ذہن دیں گے انشاءاللہ رب العالمین؟ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں، اپنے گھر میں مدنی چینل کو آن کیجئے، مدنی چینل دیکھتے رہیں اور دکھاتے رہیں۔ انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو مدنی چینل کی برکت سے گھر میں اچھا ماحول بنے گا، نماز والا ماحول بنے گا، قرآن کی تلاوت والا ماحول بنے گا، کیونکہ مدنی چینل ہمیں وہ سکھاتا ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔